اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جو کچھ دنیا کے اندر ازمز موجود تھے، وہ کمیونزم ہو، وہ سوشلزم ہو یا سرمایہ دارانہ نظام ہو، اس کے مقابلے میں کہا گیا کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، لہٰذا اس کو آپ نے اپنانا ہے۔ یہ جملہ آپ کی بھی پوری کی پوری شعور کی عمر جملہ سنتے ہوئے گزری ہے، بلکہ ایک زمانے تک خود یہی نقطہ نظر آپ بھی رکھتے تھے۔ تحلیل کر کے بتائیں کہ یہ مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا؟ خود دین کا جب آپ نے مطالعہ کیا تو کیا وہ اس کلیم کو کوالیفائی کرتا ہے؟ کہیں اس نے کہا ہو کسی آیت میں جی میں مکمل ضابطۂ حیات ہوں؟ اور یہ جب ہم کہتے ہیں ضابطہ حیات ہے تو اس کی جو حدود ہیں وہ کہاں تک جاتی ہیں؟ اسلام کا اصلاً موضوع کیا ہے؟ اسلام کا اصلاً موضوع لوگوں کو ان کی موت کے بعد جو صورتحال پیش آنے والی ہے اس سے خبردار کرنا ہے۔ پیغمبر اسی مقصد سے آئے ہیں۔ پیغمبروں کے مشن کا تعارف قرآن مجید کراتا ہے تو کہتا ہے مبشرین و منذرین۔ یہ نہیں کہتا کہ وہ تم کو کوئی ضابطۂ حیات دینے کے لیے آئے ہیں یا تمہارے سیاسی، معاشرتی اور معاشی مسائل حل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ انذار کرنے کے لیے آئے ہیں، خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں، بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ پھر اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اس سے خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں کہ تمہیں تمہارے پروردگار نے ابتلا کے لیے، امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ تم اگر یہاں ناکام ہو گئے تو ابدی نقمت میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ یہ چونکہ بہت بڑا معاملہ ہے، بڑا حادثہ ہے جو انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو اس سے وہ خبردار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا تعلق بھی موت کے بعد سے ہے۔ اسی طرح مبشرین ہے، بشارت دیتے ہیں، یعنی اگر تم اپنے پروردگار کے حدود کے پیرو رہو گے، اگر تم صحیح رویہ اختیار کرو گے، اگر تم اچھا عمل کرو گے، جو بھی شرائط و حدود ہیں، تو اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی فردوس میں داخل کرے گا، اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ پھر اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو بشارت اور انذار انبیاء علیہ السلام کا اصلی کام قرآن مجید نے یہ قرار دیا ہے۔ وہ دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ دین کی دعوت اصلاً ہماری موت کے مسئلے پر متنبہ کرنے کی دعوت ہے۔ یعنی اگر اس کا خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ تمہاری دنیا اپنے اندر بڑی کشش رکھتی ہے۔ تم اس میں جو کچھ کر رہے ہو اس میں اس بات کو کبھی فراموش نہ کرو کہ ایک دن تمہیں یہاں سے رخصت ہونا ہے، اور یہ رخصتی سپرد خاک ہو جانے کے بعد سپرد خاک ہو جانا نہیں ہے، بلکہ اس کے فوراً بعد ایک دوسری زندگی کی ابتدا ہو جائے گی، اور اس زندگی میں تم اپنے پروردگار سے ملاقات کرو گے۔ اور یہ ملاقات محض ملاقات نہیں ہے، اس میں تمہیں جواب دہ ہونا ہے۔ یہ پیغمبروں کی دعوت ہے، اس کی وہ منادی کرتے ہیں، آخرت کی منادی، قیامت کی منادی۔ یہی اصل میں دین کی دعوت کا عنوان ہے اگر اس کو آپ موضوع کے لحاظ سے دیکھیں تو۔ اس وجہ سے اس میں اگر دنیا میں کوئی بات کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے عبادات ہیں، جس طرح تطہیر بدن کی بعض چیزیں ہیں، تطہیر خورونوش کی بعض چیزیں ہیں، تطہیر اخلاق کی چیزیں ہیں، یہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر بتائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وہاں کامیابی کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تزکیہ، یعنی تمہیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے۔ دنیا کی اس زندگی میں جو جد و جہد بھی کرو، مال کماتے ہو، اقتدار پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہو، دنیا کے مسائل حل کرتے ہو، معاملات کرتے ہو، سائنسی تحقیقات کرتے ہو، ستاروں پر کمندیں ڈالتے ہو، کرو یہ سب کام۔ اس کے لیے تمہیں بہت کچھ عقل دے دی گئی ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ جو کچھ بھی کرو گے اس میں اپنی پاکیزگی یا اپنے تزکیے کو کبھی فراموش نہ ہونے دینا، اس لیے کہ اس دنیا میں داخل ہونے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ تم نے اپنے آپ کو کتنا پاکیزہ رکھا ہے۔ چنانچہ اس کی پھر تفصیل کر دی گئی ہے کن کن معاملات میں پاکیزہ رکھنا ہے، اور وہ تفصیل کر کے پیغمبروں نے اس کو ہدایت سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی جو صحیح لفظ ہے دین کے محتویات کے لیے وہ کیا ہے؟ الہدا، یعنی وہ ہدایت ہے اللہ کی جو انسان کی رہنمائی کرتی ہے کہ تم وہاں کیسے کامیاب ہو سکتے ہو۔ تو اصلاً وہاں کامیابی، اصلاً تزکیہ، اصلاً پاکیزگی مطلوب ہے جو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب وہ پاکیزگی اختیار کہاں کرنی ہے؟ دنیا میں کرنی ہے، تو اس لیے دنیا پر بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ اچھا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ اصل میں آپ کا رخ کدھر ہے کہ مجھے وہاں کامیاب ہونا ہے، اور جب وہاں کامیاب ہونے کے لیے میں اللہ کی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہوں تو دنیا میں بھی خیر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کا گویا
لازمی نتیجہ ہے، نہ کہ اس کو ہدف بنا کے انبیاء علیہم السلام نے کوئی لائے عمل دیا ہے، کوئی ضابطہ حیات بنا دیا ہے، کوئی نظم زندگی پیدا کر دیا ہے، یا کوئی نظام جیسے کہ کہا جاتا ہے وہ دے کر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا۔ دین کی دعوت کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ، یعنی انسان کے علم و عمل کی پاکیزگی، اور اس کے بالکل متعین دائرے ہیں، یعنی بتا دیا گیا ہے کہ وہ کس کس جگہ پہ حاصل کرنی ہے، ان دائروں میں وہ پاکیزگی ہمیں حاصل کرنی ہے۔ پیغمبر اپنی دعوت، اپنے پیغام، اپنی ہدایت، اپنی تعلیمات، اپنے قانون، اپنی شریعت کو اسی تک محدود رکھتے ہیں، اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتے۔ ٹھیک، اگر ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا کہ جو مقصد ہے دین کا وہ تو اصل میں آخرت سے متعلق ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین نے جب وہ تزکیہ کیا تو اس کے لیے انہی دنیاوی معاملات میں جن کا آپ نے ذکر کیا، چونکہ تزکیہ یہاں ہونا ہے، کچھ قانون بھی دیے، کچھ شریعت بھی دی۔ اب وہ جو قانون اور شریعت ہے وہ معاشرت کے بارے میں بھی ہے، وہ معیشت کے بارے میں بھی ہے، وہ سیاست کے بارے میں بھی ہے۔ اب معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، یہ تو اصلاً دنیاوی امور ہیں، تو وہ ہدایت جو اس نے دی ہے کیا صرف اصولی ہدایت دی ہے یا اس میں کوئی اطلاقی چیز بھی ہے؟ کیونکہ جیسے ہی اگر وہ اطلاق میں اترتا ہے تو پھر تو وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے نا کہ میں تمہیں ایک پوری ہدایت دے رہا ہوں اس بات میں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ہدایت بعض جگہوں پر اصولی ہے، بعض جگہوں پر اطلاقی بھی ہے، لیکن اس کا اصلی ہدف کیا ہے؟ یعنی کیا آپ کو یہ بتانا ہدف ہے کہ آپ کون سا سیاسی نظام بنائیں، یا سیاست میں معاملات کیسے کریں، یا آپ پارلیمانی نظام بنائیں، یا صدارتی نظام بنائیں، یا آپ سلطنت قائم کرنی ہے تو اس میں ملوکیت کا طریقہ اختیار کریں؟ یہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے۔ اس کا موضوع یہ ہے کہ جو طریقہ بھی آپ اختیار کریں اس میں اخلاقی حدود کی پامالی نہیں ہونی چاہیے، اور اخلاقی حدود یا اخلاقی حدود کو درست رکھنا یہ اصل میں اس کی اپنی دعوت کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے نا کہ خود وہ تزکیہ یا وہ پاکیزگی جس کو دین نے مقصد بنایا ہے وہ کس دائرے میں حاصل کرنا مقصود ہے۔ تو میں نے اپنی کتاب میزان میں اس کو بالکل متعین کر دیا کہ دیکھیے ایک دائرہ تو ہے پاکیزگی کو بڑھانے کا، اور اللہ سے اپنا تعلق استوار کرنے کا، وہ عبادات ہے۔ ان کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ دین میں سب سے پہلے انہی کا تعارف کرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو یہ دیکھیے کہ جواب میں آپ نے صرف انہی کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تطہیر بدن۔ اب تطہیر بدن کا کیا تعلق ہے آپ کے معاشرتی معاملات سے؟ یعنی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو وضو کرنا ہوگا، اگر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور جنابت لاحق ہو گئی ہے تو غسل کرنا ہوگا، آپ نے اپنے مردوں کو دفنانا ہے تو ان کی تجہیز و تکفین کرنی ہوگی، اس کے بعد ان کو سپرد خاک کرنا ہوگا۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کی فہرست لوگوں کے سامنے رکھی جا سکتی ہے، وہ سب تطہیر بدن کی چیزیں ہیں، رسوم و آداب ہیں جو مقرر کر دیے گئے ہیں۔ معاشرت کو اس لیے موضوع بنایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کی نسل کے بقا کے لیے جو ادارہ قائم کیا ہے وہ میاں بیوی یا زوجین کے تعلق کا ادارہ ہے۔ یہ چونکہ اللہ نے قائم کیا ہے اور اس کا تعلق اللہ کی اپنی اسکیم سے ہے، اس کے لیے بعض ضروری حدود ہدایات بھی خود مقرر کر دی ہیں تاکہ یہاں کہیں پاکیزگی مجروح نہ ہو جائے۔ تو یہاں بھی اصل ہدف ہے جس کو سامنے رکھا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد خور و نوش کی، یعنی طیبات کو استعمال کریں گے، خبائث سے اجتناب کریں گے، یہ دائرہ ہے دین کا۔ اس میں اگر سیاست میں یا معیشت میں بھی کوئی بات کہی جاتی ہے تو اسی اخلاقی پہلو کو مد نظر رکھ کہی جاتی ہے، اور چونکہ انسان کا اخلاقی وجود ہر جگہ موجود ہے تو اس لیے ہر جگہ مداخلت ہو جائے گی، لیکن وہ مداخلت ہے یعنی ایک محدود، متعین، کہیں اصولی کہیں اطلاقی، لیکن محدود اور متعین مداخلت۔ بہت اہم بات۔ باقی جہاں تک معاملات ہیں وہ آپ نے اپنی عقل کے مطابق، اپنے علم کے مطابق کرنے ہیں۔ اب آپ ایک اسکیم بناتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں لوگوں کی غربت کو دور کرنے کی جد و جہد کرنی ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، اپنی جگہ بڑا اچھا مقصد ہے، اس کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ غریب کافی بڑی تعداد میں پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو مار کر کم نہ کر لیا جائے، تو آپ کی اس اسکیم کے اوپر مذہب اعتراض کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ آپ کو کیا حق ہے، لوگوں کی جان مال آبرو کو حرمت حاصل ہے، تو مداخلت ہو گئی جی، یعنی وہ اتنی ہی کرے گا، اچھا، اس سے آگے نہیں جائے گا۔ آپ کسی کی جان، کسی کے مال، کسی کی آبرو کے خلاف کوئی اقدام کریں گے تو مذہب آپ کا ہاتھ پکڑے گا، کیونکہ یہ اخلاقی اصول ہے۔
اخلاقیات چونکہ زندگی کے ہر شعبے پر اثر انداز ہوتی ہیں، انسان جب معاملہ کرتا ہے تو اخلاقی سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اسلحہ ایجاد کیا ہے تو سوال پیدا ہو جائے گا کہ آپ کس کے خلاف استعمال کریں گے۔ ہم یہ بحث کرتے ہیں نا کہ جو میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار ہیں یہ اخلاقی لحاظ سے نہیں بننے چاہیے۔ یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ جنگ کرنی ہے تو عام لوگوں کو مار کر جنگ کا فیصلہ کرا دیا جائے، جنگ کرنی ہے تو لڑنے والے مرے اور مارے۔ اس کا جواز اور اس کے لیے گنجائش تو علم و عقل کے مسلمات کی روح سے پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن نہتے لوگوں کو، گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، ہسپتالوں کے اندر مریضوں کو، طالب علموں کو مارنے کا آپ کو کیا حق حاصل ہے؟ انسان کی جان مال آبرو کی حرمت ہر حال میں قائم ہے۔ یہ تو اسی وقت ختم ہوتی ہے جب کوئی شخص کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اگر کسی نے جارحیت نہیں کی، کوئی آدمی آپ کے مقابلے میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، ہماری تعبیر کے مطابق وہ مقاتل نہیں ہوا یعنی کمبیٹنٹ نہیں ہوا، تو آپ کو کیا حق ہے کہ اس کے خلاف اقدام کریں؟ تو آپ دیکھیے جنگ میں بھی مداخلت ہو گئی۔ اسی طرح سیاست کا معاملہ ہے، یہ بات کہ لوگوں پر آ کر کسی نے حکم چلانا ہے، جو حکم چلائے گا، حکم چلانے کی تو ضرورت ہے، اس لیے کہ ریاست اور ریاست کے ادارے وہ سب انسان کی ضرورت سے پیدا ہوئے ہیں، یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ ضرورت آپ ختم کر دیں تو مذہب کو کوئی اصرار نہیں ہوگا کہ ضرور ایک ریاست ہی قائم کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، اس کے سوء استعمال سے شر پیدا ہوتا ہے، لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے ایک نظم بنا دیا جاتا ہے، اجتماعی نظم، تو وہ آپ نے قائم کر دیا۔ اب قائم کر دیا ہے تو اس میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر کیا کیا جائے، یعنی کون آدمی ہے جس کو ذمہ داری دی جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کسی ذمہ داری کے بغیر نظم قائم ہو جائے، تو ذمہ داری دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس میں عام طور پر طاقت کا استعمال کیا گیا، کیونکہ طاقت نظم قائم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو جس آدمی کے پاس طاقت ہے وہ اٹھ کھڑا ہوگا اور نظم قائم کر دے گا، اس کو بڑی خدمت بھی سمجھا جاتا ہے۔ جب کوئی طاقتور آدمی کسی بستی میں اٹھے اور وہ یہ کہے میں کسی آدمی کو کسی بچی کی طرف انگلی نہیں اٹھانے دوں گا، تو کیسے لوگ تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر وہ اٹھ کر کھڑا ہو کے یہ کہے کہ یہ جو غریب لوگوں کی بعض چیزیں تم ہضم کر لیتے ہو یا ان کو اٹھا لیتے ہو، آج کے بعد کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، تو یہ طاقت کا ظہور ہے، استعمال ہے۔ لیکن اگر 3 4 5 لوگ اسی میدان میں آ جائیں، ان میں سے ایک کہے کہ میں نظم قائم کروں گا، دوسرا کہے کہ میں نظم قائم کروں گا، تو فیصلہ کیسے کیا جائے؟ کیا وہ آپس میں لڑیں گے؟ سوئمبر ہوگا، اس کے نتیجے میں کس کو اٹھا کے لے جانا ہے اس کو جیتا جائے گا، کیا ہوگا اس موقع پر؟ تو وہاں پر ظاہر ہے کہ اخلاقی سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اب لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرے میں پڑ جانا ہے۔ تو وہاں یہ ہدایت دی گئی کہ لوگوں کو اپنی رائے سے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، یعنی لوگوں کی رائے کو فیصلہ کن بنا دیا گیا۔ تو اس طرح کی مداخلت جو جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے ضروری ہو جاتی ہے یا انسان کو حق تلفی سے بچانے کے لیے ضروری ہو جاتی ہے، وہ مذہب بتاتا ہے، کیونکہ وہ اس تزکیے پر اثر انداز ہوتی ہے جس کو آخرت میں کامیابی کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ اتنی مداخلت وہ کرتا ہے، اس کے بعد باقی معاملہ آپ پر چھوڑ دیتا ہے۔